أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي
ربي غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. السلام علیکم عبد الحمید بھائی. جی حضور السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی نعت سنائیے گا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی. میرے آقا نے عزت بچالی، فرد اسیاں میری مجھ سے لے کر، فرد اسیاں میری مجھ سے لے کر، کالے کملی میں اپنی چھپا لی. وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے. وہ عطا پر عطا کرنے والے اور ہم بھی نہیں ٹلنے والے. جیسی چوکٹ ہے ویسے بیکاری، جیسی چوکٹ ہے ویسے بکاری. جیسا داتا ہے ویسے سوالی. میں گدا ہوں مگر کس کے در کا، وہ جو سلطان کونوں مکان ہے. یہ غلامی بڑی مستند ہے، یہ غلامی بڑی مستند ہے. میرے سر پر ہے تاج بلالی، کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی. میرے آقا نے عزت بچالی. میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے بجھ سی گئی ہے. گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما حالی حالی. میری عمر رواں بس ٹھہر جا، میری عمر رواں بس ٹھہر جا. اب صبر کی ضرورت نہیں ہے، ان کے قدموں میں میری جبی ہے، ان کے قدموں میں میری جبی ہے.
नाम लेवा हूँ उनका, उनकी तासीफ मैं क्या करूँगा। मैं फकत नाम लेवा हूँ उनका, उनकी तासीफ मैं क्या करूँगा। मैं ना खुसरो मैं ना इकबाल खुसरो न सादी, मैं ना इकबाल खुसरो न सादी, मैं न कुदसी न जामी न हाली। क्या खबर क्या सजा मुझको मिलती, मेरे आका ने रख बचा ली। सल्लल्लाहु जज़ाकल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खातमुन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम मिस्टर सुल। Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Bismillah. The other day we spoke about dua, supplication. What is dua? Dua is asking Allah for whatever it is we may seek, but dua is not just with the tongue. It is not just what we speak of verbally. A lot of times dua could also be in the sense of our thoughts, what it is we are thinking for ourselves and somebody else. There's also dua of the heart, what it is what we desire in our heart. Allah is knowing what is contained within our hearts more than we are knowing ourselves sometimes. And then when it comes down to it, dua is not just what we ask for or what we desire, but what we do. In this sense, meaning if we want something, are we working towards it? Or what are we doing for Allah? We're always asking. We ask and ask and ask. But in the same way, we have this feeling, what are we doing for Allah? Are we doing any sort of ibadah? Are we doing any worship, sadaqah? Are we trying to make an effort to deserve what it is we are asking for? Are we putting an attempt, at least in the physical sense, to make a difference in our action? And last time Sheikh Wasim reminded us that it was the day of Jummah, that the day of Jummah is not just a day to ask for what you want verbally, but also to make dua, supplication throughout your actions. What it is you do in your Jummah routine, in your daily routine. You know, it could be simple things. It could be giving some sadaqah. It could be feeding the animals. It could be feeding the homeless. It could be any sort of deed that is not just asking, but working towards earning what it is we are asking for. And inshallah, may Allah subhanahu wa ta'ala give us all the niyat, intention to make dua for others, to make sincere good dua for our brothers, for what it is we want, and to act in this sense accordingly as well. Jazakallah. MashaAllah. MashaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله الله الله.
تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر، تو نے ہمیں اپنا اور اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا نصیب فرمایا، ایمان عطا فرمایا، صحت عطا فرمائی، رشتے عطا فرمائے۔ یا اللہ تیرا شکر، تیرا شکر، تیرا شکر۔ یا اللہ تو ہمیں ایسا بولنا اور ایسا سننا نصیب فرما جس میں تیری رضا شامل ہو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت شامل ہو، محبت شامل ہو، عشق شامل ہو، اور یا اللہ اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہم روز اپنی ہی زندگیوں کے بارے میں گزرے ہوئے، گزارنے ہوئے اور آنے والے مختلف موقعوں کی بات کرتے چلے جاتے ہیں۔ آج بھی یہ ہر انسان کی کہانی ہے، زندگی کیسے گزرتی ہے، مگر اکثر انسان اسے سمجھ نہیں پاتا۔ ہم سب زندگی گزار تو رہے ہوتے ہیں، مگر زندگی کے مرحلوں کو پڑھ کم رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے پہلے لیتا نہیں ہے، پہلے دیتا ہے، پہلے سنبھالتا ہے، پھر آزماتا ہے، پہلے بناتا ہے، پھر ذمہ داری دیتا ہے۔ غور کریں، ایک ننھا سا بچہ دنیا میں آتا ہے، نہ وہ بول سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ کما سکتا ہے، نہ اپنی حفاظت کر سکتا ہے۔ اگر اسے بھوک لگے تو صرف روتا ہے، اگر تکلیف ہو تو صرف روتا ہے، اگر نیند نہ آئے تو بھی روتا ہے۔ اور لیکن ہم غور کریں تو اللہ کا نظام دیکھیں، اس بچے کے لیے ماں کا دل نرم کر دیا جاتا ہے، باپ کے دل میں فکر ڈال دی جاتی ہے، بہن بھائیوں میں محبت رکھ دی جاتی ہے، گھر والوں کے دل میں شفقت رکھ دی جاتی ہے۔ بچہ کچھ نہیں دے رہا ہوتا، مگر سب اس پہ قربان ہو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ انسان کو زندگی کے شروع میں ہی سکھاتا ہے کہ تمہاری بنیاد رحمت پہ رکھی گئی۔ غور کرتے چلے جائیں، ایک شخص نے اپنے بوڑھے باپ کو بہت پیار سے کھانا کھلایا، پانی پلایا، کپڑے پہنائے۔ کسی نے پوچھا، آپ اتنی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ اس نے کہا، جب میں بچہ تھا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، تب انہوں نے مجھے سنبھالا۔ آج یہ کچھ نہیں کر سکتے تو میرا وقت ہے، اور اصل میں یہی زندگی کا راز۔ آج تم لے رہے ہو، کل تمہیں دینا ہے۔ آج تم سنبھالے جا رہے ہو، کل تمہیں سنبھالنا ہے۔ اور جیسے جیسے انسان اپنی زندگی پہ غور کرتا چلا جاتا ہے، بچپن صرف کھیل کا نام نہیں، بچپن میں اللہ انسان کے اندر 3 چیزیں رکھتا ہے: اعتماد، محبت قبول کرنے کی صلاحیت، اور تعلق کی ضرورت۔ اسی لیے بچہ ماں کے سینے سے لگ کے سکون لیتا ہے۔ وہ بھی دنیا نہیں جانتا، مگر محبت پہچانتا ہے، اور یہی وہ بنیاد ہے جس پہ آگے ایمان بھی کھڑا ہوتا ہے۔
جو دل محبت سمجھتا ہے وہی دل اللہ کی محبت میں بھی سمجھ سکتا ہے. پھر اس سے بچپن سے اگلا مرحلہ آتا ہے، بچہ بڑا ہوتا ہے، اسے سمجھ آنے لگتی ہے، اسے بتایا جاتا ہے یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ نماز ہے، جھوٹ نہیں بولنا، بڑوں کی عزت کرنا، یہ رزق کی قدر ہے. یعنی پہلے جسم بنا، پھر عقل بنی، پھر شعور بنا، پھر ذمہ داری آئی. اللہ تعالیٰ فوراً امتحان نہیں لیتا، پہلے سکھاتا ہے، پھر آزماتا ہے. لیکن ہم غور کرتے ہیں آج کی لوگ اپنی زندگی میں شکوہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، میرے اوپر ذمہ داری کیوں ہے، مجھے ہی مسائل کیوں ہیں، مجھے ہی کمانا کیوں ہے، مجھے ہی گھر سنبھالنا کیوں ہے. اور انسان یاد کرے جب تک وہ کمزور تھا اللہ نے آپ کو دوسروں کے ذریعے سنبھالا، جب آپ مضبوط ہوئے اللہ نے دوسروں کو آپ کے ذریعے سنبھالنا شروع کیا. یہ غور کریں تو یہ بوجھ نہیں، ایک بہت بڑا اعزاز ہے. پھر انسان جوانی کے مرحلے میں آتا ہے. جوانی میں انسان کو طاقت ملتی ہے، جسمانی طاقت، سوچنے کی طاقت، فیصلے کی طاقت، کمانے کی طاقت، محبت کرنے کی طاقت، اور ساتھ ساتھ غلطی کرنے کی طاقت بھی. اسی لیے جوانی عبادت کا بھی وقت ہے اور امتحان کا بھی. یہاں شیطان بھی آتا ہے، نفس بھی آتا ہے، دنیا بھی بلاتی ہے، لیکن یہاں ایک سچے مومن کو کیا سوچنا چاہیے؟ اللہ نے مجھے صرف اپنے لیے نہیں بنایا، مجھے کسی کے کام آنا ہے، مجھے گھر والوں کو سنبھالنا، سہارا بننا ہے، مجھے حلال روزی کمانی ہے، مجھے اپنا ایمان بچانا ہے. اور جیسے جیسے یہ باتیں اس کو سمجھ آتی چلی جاتی ہیں تو پھر وہ روزانہ 3 چیزیں ہمیشہ یاد رکھتا ہے. میں بھی کبھی بے بس بچہ تھا، مجھے بھی کسی نے اٹھا کر سنبھالا. آج میں جس مقام پہ ہوں یہ میری طاقت نہیں، اللہ کا کرم ہے. یہ سوچ، یہ خیال اس کے تکبر کو توڑتا رہتا ہے. پھر انسان جب اس کیفیت کو اور زیادہ غور کرتا چلا جاتا ہے کہ ماں باپ صرف لوگ نہیں، یہ آپ کی زندگی کے پہلے دروازے ہیں. بہن بھائی صرف رشتے نہیں، یہ بچپن کی نعمتیں ہیں. بیوی، شوہر یہ صرف ساتھ نہیں، زندگی کا امتحان بھی ہے اور سکون بھی. اولاد صرف بچے نہیں، یہ آپ کے اخلاق کا عکس ہے. اور جو رشتوں کی قدر کرتا ہے اصل میں وہی نعمتوں کی قدر کرتا ہے. ہم اگر غور کریں، اگر کوئی ایک انسان مسلمان گھر میں پیدا ہوا، اذان سنی، قرآن سنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں.
بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی ساری عمر گزر جاتی ہے سچ ڈھونڈتے رہتے ہیں. کچھ لوگوں پہ ایسا کرم ہوتا ہے کہ وہ سچ کے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور یہ کتنا بڑا فضل ہے، کتنا بڑا کرم ہے. یہ غور کرنے والی باتیں ہیں کہ دین صرف روایت نہیں ہے، یہ ایک ایسی سمجھ ہے، ایسا کرم ہے، ایسا فضل ہے کہ اس کو نعمت جاننا، نعمت سمجھنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو شکر گزاری والی زندگی بنانی چاہیے. اور غور کریں تو زندگی کا پہلا حصہ ہمیں سنبھالنے کے لیے تھا، زندگی کا دوسرا حصہ سنبھلنے کے لیے تھا، اور زندگی کا اگلا حصہ دوسروں کو سنبھالنے کے لیے ہے. جو یہ راز سمجھ گیا وہ ناراض نہیں رہتا، شاکر بن جاتا ہے، شکر گزار بن جاتا ہے، اور جو اللہ کا شکر گزار بن جاتا ہے اس کو مزید دیا جاتا ہے. یا اللہ، تو ہمیں اپنی نعمتوں کی پہچان عطا فرما، ہمیں ماں باپ کی قدر کرنے والا بنا، ہمیں رشتوں میں رحمت والا بنا، ہمیں لینے سے دینے والا بنا، ہمیں ناشکری سے بچا، ہمیں ایمان پہ قائم رکھ، اور ہمارے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرما. یا اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. جی السلام علیکم آدم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کچھ پینل دعا کرائیے گا. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. ماشاء اللہ، بہت ہی اہم اور پیاری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں. یقیناً انسان پیدائش سے لے کر کے قبر کی گود تک جانے تک دوسروں کے سہاروں اور دوسروں کے احسانوں اور دوسروں کی بھلائیوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اور پھر جب یہ ہوش سنبھالتا ہے اور اس کے اندر قوت اور طاقت اللہ کی طرف سے آتی ہے تو پھر یہ دوسروں کا سہارا بنتا ہے، دوسروں کی خیر خواہ بنتا ہے، دوسروں کا خدمت گزار بنتا ہے. دراصل تو یہ وہ ساری باتیں جو آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، یہ بندہ اگر اچھی نیت کر لے تو عبادت ہے، اللہ کی رضا والے کام ہیں. جیسا کہ آپ نے والدین کے حوالے سے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے والدین جیسی نعمت عطا فرمائی ہوتی ہے اور وہ والدین اسے پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، اور جب یہ ایک ذمہ دار شخص بنتا ہے تو پھر اس سے امتحان بھی لیا جاتا ہے اور اس پر ذمہ داری بھی ڈالی جاتی ہے. اس حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا، میں نے میرے جنت کے ساتھی سے ملاقات کرنی ہے. تو آپ سے فرمایا گیا کہ فلاں فلاں علاقے میں جاؤ اور وہاں ایک گھر ہے، اس میں ایک شخص ہے جو تمہارا جنت کا ساتھی ہے. موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے پوچھتے راستہ معلوم کرتے، گھر کا پتہ کرتے کرتے اس کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جس نے دسترخوان بچھایا ہوا ہے. تو جب آپ نے دستک دی تو آپ نے دروازہ کھول کر اس کو دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام جب داخل ہو تو انہوں نے عرض کی حضور تشریف رکھیے. اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے. وہ شخص اندر گیا، دسترخوان بچھایا اور 2 ٹوکرے اٹھا کے لائے بڑے بڑے، یا غالباً ایک ہی ٹوکرا تھا، اور اٹھا کر لایا اور اس نے رکھا ادھر اور کھانا کھانے لگا، اور ساتھ ساتھ وہ ایک لقمہ خود کھاتا اور 1-2 لقمے اس ٹوکرے کے اندر دے دیتا کسی کو. تو
دیکھتے دیکھتے وہ شخص کچھ لینے کے لیے اندر واپس گیا تو موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے وہ ٹوکرے کے اوپر سے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص اور ایک بوڑھی عورت اس میں موجود ہے. اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ پردہ ہٹا کر دیکھا اور واپس پردہ بند کر دیا، وہ شخص واپس آیا اور آ کر کے جب اس نے لقمہ دینے کے لیے واپس پردہ ہٹایا تو دیکھا کہ وہ دونوں انتقال کر چکے. تو جیسے ہی اس شخص کو یہ پتہ چلا کہ یہ انتقال کر چکے تو فوراً اس نے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کی دست بوسے کی اور کہا کہ آپ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے کیسے پتا؟ تو اس نے کہا کہ میرے والدین روزانہ میں جو اس طرح ان کی خدمت کرتا ہوں اور بڑی خدمت کرتا ہوں تو اس کے نتیجے میں میرے والدین مجھے روز دعا دیا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمارے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنا جنت میں. تو آج جب یہ دونوں انتقال کر گئے تو مجھے یوں لگا کہ آج میری دعا قبول ہو گئی اور مجھے اللہ نے میرا جنت کا ساتھی دکھا دیا ہے اور ہونا وہ آپ ہی موسیٰ علیہ السلام. تو آپ نے فرمایا جی ہاں میں ہی موسیٰ ہوں اور میں اللہ کی بارگاہ میں نے عرض کیا تھا کہ مجھے میرا جنت کا ساتھی دکھا تو اللہ نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے. بات تو یہ دیکھا جائے تو کیسا انعام ہے کہ والدین کی خدمت، ماں باپ کی خیر خواہی اور خدمت خلق بھی جنت میں نبی کا پڑوس ملنے کا سبب بن گئی. اسی طرح والدین کے ساتھ ساتھ بہن بھائیوں کی، بیوی بچوں کی، دوست احباب کی خیر خواہی، خدمت، رزق کے حلال کما کر ان کو کھلانا، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے اور یہ ایک نظام کائنات ہے اور یہ عبادت ہے. اسی طرح سے جب انسان اپنے آپ کو یاد رکھتا ہے، اپنی پچھلی حقیقت کو یاد رکھتا ہے کہ میں بچپن میں چھوٹا تھا تو کچھ نہیں کر سکتا تھا، میرے والدین نے، میرے گھر والوں نے، بھائیوں بہنوں نے، بڑوں نے مجھے بہت سہارے دیے اور آج جب میرا وقت آیا تو مجھے ان کا سہارا بننا چاہیے. وہ تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا اور وہ اپنی حقیقت اور اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے تو پھر وہ اللہ کے قرب کی طرف جاتا ہے. محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے غلام ایاز، ان کے واقعات بڑے مشہور ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے کہ ایک ٹوٹا پھوٹا کمرہ تھا اور اس کے اندر ایک ٹوٹا پھوٹا صندوق تھا اور ایاز جو ہے وہ اکثر جایا کرتے تھے اس روم میں. تو جو دیگر وزراء اور دیگر درباری تھے بادشاہ کے، ان کو اس بات کی حسد تھی کہ یہ بادشاہ کا چہیتا غلام کیوں ہے، یا بادشاہ کا چہیتا وزیر کیوں ہے. تو انہوں نے اس پر الزام لگانے شروع کیے اور بادشاہ سے کہا کہ ہو نہ ہو یہ خزانے سے کچھ نہ کچھ چرا کر کے اس روم میں جا کے رکھتے ہیں اور اکثر ہی اس روم میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر چھپا دیتے ہیں. بادشاہ کو تو یقین تھا کہ ایاز ایسا نہیں کر سکتے، لیکن ان کی شکایات کی وجہ سے ایک دن محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایاز اس روم کا دروازہ کھولو. ایاز نے عرض کہ حضور رہنے دیں، اس میں ایک راز ہے. کہا نہیں ایاز دروازہ کھولو. ایاز نے دروازہ کھول دیا، اندر داخل ہوئے تو ان درباریوں نے کہا دیکھیں یہ ایک صندوق جو رکھا ہوا ہے، اس صندوق میں اس نے خزانہ چھپایا ہوا ہوگا. تو بادشاہ نے کہا ایاز کھولو صندوق. عرض کہ حضور رہنے دیں، میرا راز ہے. اور میں نہیں، ایاز کھولو. ایاز نے جب صندوق کھولی تو دیکھا کہ اندر پھٹے پرانے کپڑے، پھٹے پرانے جوتے اور جو پرانی چیزیں جو اس کے استعمال کی تھی وہ رکھی ہوئی. بادشاہ نے کہا ایاز یہ کیا ہے؟ عرض کہ حضور یہ میری اوقات ہے. آج جو مجھے خوبصورت کپڑے، اچھا لباس، اچھے جوتے، اچھی ٹوپی اور یہ جو کچھ ملا ہوا ہے یہ اللہ نے آپ کی بدولت دیا ہے. تو میں ہمیشہ اس روم میں آ کر اپنی اوقات یاد کرتا ہوں کہ دیکھو ایاز تم یہ تھے اور اب تم یہ بنا دیے گئے ہو، لہٰذا اس احسان کو کبھی مت بھولنا. اسی طرح سے اگر انسان غور کرے تو اللہ نے اس پر کتنے سارے انعامات کیے ہیں. مسلمان کے گھر میں پیدا ہونا، نیک لوگوں کے گھر میں پیدا ہونا، ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے.
بہرحال باتیں بہت ساری ہیں. اللہ پاک ہمیں زندگی کے ان سارے مراحل کو جو آپ نے ذکر کیے صحیح طور پر سمجھنے اور فکر کرنے اور احساس پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم. مالک تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تیرا احسان ہے. تو نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا، تو نے ہمیں ایمان دیا، تو نے ہمیں قرآن دیا، تو نے اپنا محبوب دیا. تو نے زندگی کے اندر بہت ساروں کی مدد دی، بہت ساروں کے احسان دیے، بہت ساری نعمتیں دی. تیرا شکر ہے یا رب، تیرا ہر حال میں شکر ہے، ہر نعمت پر تیرا شکر ہے کریم. یا اللہ ہمیں ان نعمتوں کی قدر عطا فرما، ہمیں احساس زندگی عطا فرما، فکر آخرت عطا فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما. ہمارے والدین کی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت کی بخشش و مغفرت فرما. امت محبوب پر رحم فرما، امت محبوب علیہ السلام کے لیے آسانیاں فرما. یا اللہ پاک ہمیں خیر خواہ بنا، ہمیں خدمت گزار بنا، ہمیں خدمت خلق کی توفیق عطا فرما. اے مالک کریم ہمیں اپنے محسنین کا احسان فراموش نہ کر، ہمیں محسنین کی ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں اپنی عبادت، ذکر اور شکر کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.